نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہمارا قربانی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور آپ اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے، جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حابیل نے مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے کھیتوں کے پیداوار یعنی غلہ میں سے کچھ صدقہ کر کے قربانی پیش کی، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا یعنی کہ جلا دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کی حقیقت ہر زمانے اور ملت میں رہی ہے، اور اس کی خاص شان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے پیش آئی، اور اسی کی وجہ سے اور اسی کی یاد میں امت محمدیہ پر قربانی واجب قرار دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قربانی کا ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے کھروں، اپنے سینگوں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی ان کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس میں سے ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دمبا ذبح کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ تو ناظرین، قربانی کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ انشاءاللہ تعالی قربانی کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کون کون سے جانوروں سے ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آگے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہم سب کو دین متین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔